پانی بھی نہیں پی سکتے۔ آج کل جس ٹائم صبح گھر پہ بیل ہوتی ہے یا آفس میں ناک ہوتا ہے تو موسٹلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ باہر کوئی خیرات مانگنے والا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں، تھوڑا آگے چل کے رکیں، آپ کے دائیں آپ کے بائیں ہر طرف سے کسی طرف سے آپ کو خیرات والے آ کے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ ان کو آپ پیسے دے ہی دیں۔ اسی طرح یہ تو میں بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد کی، اگر آپ لاہور میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، وہاں پہ تو جو سگنلز ہوتے ہیں ان پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو گروپس ہوتے ہیں خیرات مانگنے والوں کے، بیگرز کے، وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق 4 کروڑ بندہ خیرات مانگ رہا ہے۔ ویسے تو ہمارا پورا ملک اس ٹائم جو ہے خیرات پہ اور لون پہ چل رہا ہے، کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی زیادہ تر IMF سے اس ٹائم رہنمائی لے رہی ہے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے۔ لیکن آج جو اسپیسیفکلی میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گا مولانا صاحب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ جو خیرات ہے اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے، کہ کون سے لوگ اس کے مستحق ہیں، کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کو اپنا پروفیشن نہ بنا سکیں۔ مولانا صاحب خوش آمدید۔ شکریہ جی، آپ خیریت سے ہوں گے؟ شکر اللہ خیر خیر۔ مولانا صاحب یہ خیرات کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 کروڑ بندہ خیرات مانگ رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں ان کا نیکسس اتنا پھیل چکا ہے کہ سعودی عربیہ اور دبئی تک انہوں نے اپنا نیکسس بنایا ہوا ہے، وہاں بھی یہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بھی بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے تو آج ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ صدق اللہ العظیم۔ مطیب بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج جس موضوع کو لے کر آپ آئے ہیں یہ موقع محل کے مطابق اس وقت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ خاص کر کے یہ رمضان المبارک کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ جس طرف دیکھو جہاں جاؤ جہاں سے آؤ تو بیکاری بیکاری نظر آتے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے خرچ کرنے پر زور دیا ہے، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے صدقات خیرات فقراء کو دو۔ اب یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس میں یہ نقطہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے، دینے والے کی تعریف کی ہے، لینے والے کی نہیں، کہ دو، لو نہیں، دینے والا ہاتھ۔ یہ نہیں کہا کہ لو بلکہ دو۔ بہت ساری آیات قرآن مجید کی، وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے میں بس کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں بات کو سمجھا سکوں ناظرین کو۔ تو اللہ پاک نے خرچ کرنے پر زور دیا ہے اور خرچ کرنے والوں کی تعریف بھی کی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کے اندر زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے مسلمانوں پر۔ جو صاحب استطاعت ہے اس کو حکم دیا کہ آپ کو جو مال دیا ہے تو اس مال میں سے آپ اللہ کے نام پر غرباء، فقراء اور مساکین اور محتاجوں پر خرچ کریں، اور یہ لازمی حصہ ہے اسلام کا، ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مالدار لوگ اپنے زکوٰۃ اپنے مال میں سے صدقات اور خیرات دیں گے تو غرباء تک یہ پہنچے گی، تو یہ مانگنے والا سسٹم نہیں رہے گا۔ چونکہ یہاں پر ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ یہی ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ بیٹھے ہیں، تو وہ دینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، نہ وہ دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے دوسری طرف چونکہ غربت ہے اور غربت کی وجہ سے لوگ ہاتھ پلانے پہ تلے ہوئے ہیں، اس میں کچھ مستحق ہے، کچھ غیر مستحق ہے، کچھ کاروبار بنائے ہوئے، ایک مافیا بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اسلام اس کی جو بھی مانگنے والے ہیں یا سوال کرنے والے ہیں اس کی مذمت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، تو آپ علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی مال آیا ہے آپ نے تقسیم کر دیا ہے اور گھر خالی ہاتھ کیا ہے، جو بھی آئے ہے ادھر ہی تقسیم کیا ہے، یعنی رکھا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر لوگوں تک اس چیز پہنچتی رہی۔ پھر اس کے بعد بیت المال دیکھو، اس کا ادارہ قائم کیا اسلام نے، اس کا بھی کانسیپٹ ہے، اور اس بیت المال سے
پھر مساکین فقراء کو مال اور وظیفہ پہنچایا جاتا ہے تو یہ چیز سامنے نہیں آتی۔ جہاں تک ان سوالیوں کا مسئلہ ہے کہ لوگ مانگنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور مانگ رہے ہیں، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جو آیت پڑھی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ ان فقراء کو اپنے مال دو، اپنے خیرات دو کہ جو محصور ہے اللہ کے راستے میں، رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، ضربا فی الارض کہ وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں زمین کے اندر، تو ان کو اپنے صدقات خیرات دو۔ اور آگے فرمایا تحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تم ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے، یہ صاحب حیثیت ہے، من التعفف اس کی سفید پوشی کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ مانگتا نہیں ہے، وہ باہر نہیں آتا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ سوال نہیں کرتا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ غنی ہے، حالانکہ وہ غنی نہیں ہے، وہ مستحق ہوتا ہے آپ کے مال کا۔ پھر آگے جو جملہ اللہ نے فرمایا ہے وہ اہم ہے، اور ہمارے موضوع جو اصل مقصد ہے وہ کہ لا یسألون الناس الحافا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا مال تو ان مستحقوں تک دو جو سفید پوش ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر اور لوگوں کو کھینچ کر سوال نہ کرو، جو آج کل معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں پیچھے سے کوئی کھینچ رہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہے، یہ اللہ کے نام اللہ کے، اس سے اللہ نے لا یسألون الناس الحافا فرمایا کہ سوال نہ کرو، لپٹ کر لوگوں کے پیچھے، لوگوں کو تنگ کر کے ان سے مانگو نہیں، ان سے اللہ نے روکا ہے۔ تو یہ تو قرآن نے فرمایا۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں، باہر آئے ہیں، اس کی قسمیں ہیں۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جو معذور ہے یا فقیر ہے یا مسکین ہے یا بیوہ ہے یا کوئی کمانے والا نہیں ہے یا وہ اس طرح معذور ہے کہ وہ خود قادر نہیں ہے کمانے پر، تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات دو، اس کو نہیں کہا کہ آپ ان سے مانگو، بلکہ یہ فرمایا صاحب حیثیت کو کہ تم اس تک پہنچاؤ۔ یہ کیوں؟ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں کے اندر ان محروم اور نادار معذور لوگوں کا حق ہے، یہ نہیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں اس پر، یہ ان کا حق ہے اور آپ کا کام ہے کہ حقدار کو ان کا حق آپ کی ڈیوٹی اور ان کا پہنچاؤ۔ حق ہے۔ جب آپ ان کو پہنچائیں گے وہ سوال ہاتھ دراز نہیں کریں گے، وہ سوال نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات احادیث اس میں موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس رسی اور ایک وہ لے آئے، کلہاڑی لے آئے، اور میں اس کو جنگل بھیج دوں اور وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئے، یہ بہتر ہے، اپنی پیٹھ پر کہتے وہ لاد کر لے آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سوال کرے، لوگوں سوال کریں، محنت کرنا زیادہ بہتر، محنت کرنے کی تعریف کی ہے، محنت کرنے کو پروموٹ کیا ہے شریعت نے اور اسلام نے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل کیا انہوں نے کہ ایک انصاری صحابی تھا، حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کچھ سوال کیا، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے سوائے دو چیزوں کی، ایک کمبل ہے اڑنے والا یا کوئی ٹاٹ، اور ایک میرا پیالہ ہے جس میں میں کھاتا یا پیتا ہوں، یہ دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لے آؤ میرے پاس۔ وہ گئے گھر اور وہ دونوں چیزیں آپ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ آپ کے پاس جب لے آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو خود فرمایا صحابہ کہ یہ دو چیزیں بیچ رہے، یہ کون لے گا؟ تو ایک صحابی اٹھا کہ میں 1 درہم کا لے لوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا، پھر 3 بار، پھر ایک اور صحابی اترا، اس نے کہا کہ یہ 2 درہم کا لے لوں گا۔ آپ نے 2 درہم لے لیے۔ ایک اس شخص کو کہا کہ یہ اپنے خرچہ ورچہ گھر لے جاؤ، اور 1 درہم لے جاؤ بازار سے کلہاڑی لے آؤ۔ وہ جا کر کلہاڑی خرید کر لے آیا اور اس کو کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، 15 دن بعد میرے پاس آؤ، پھر میں پوچھوں گا آپ سے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو سوال کے بارے میں کہ لوگ جو مانگتے پھرتے ہیں، حضور علیہ السلام جب اس صحابی کو کہا اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے 2 چیزوں کے، اس کو بھی نہیں کہا کہ آپ سوال کریں یا میں دیتا ہوں آپ کو، بلکہ اس کی محنت کریں، اس کی دل شکنی کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ خود مزدوری کرو، خود کام کرو اور کماؤ۔ 15 دن بعد وہ صحابی آیا، آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس نے کہا جی بڑی فراوانی ہے اور بڑے درہم اور بڑے پیسے میں نے کما لیے اس سے۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس کی مدد کی
اور اس کی حوصلہ افزائی کی. آج بھی اگر ہم اپنے اس دین یا دینی تعلیمات کو دے کے راستے میں کوئی پکڑتے ہم اس کو دے دیتے 10 روپے پکڑا دیتے. یہ نہیں دینا چاہیے. میں نے اس لیے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مزدور ہے مزدوری کر رہے ہیں نا آپ اس کو دیں. یہ جو جتنے بھی لوگ عام طور یہ پہ سارے مانگ رہے پیشہ ور ہوتے ہیں. یہ پیشہ ور ہے. یہ پیشہ ور ہے. اب چونکہ رمضان نہیں کرنی چاہیے. بالکل اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے. اس کی حوصلہ افزائی نہیں. اس لیے حوصلہ افزائی ہوتا ہے. یہ باقاعدہ کاروبار ہے. اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. ایک مافیاز ہے. یہ آتے کماتے. اس کا کام یہی ہے. آپ ان کو آج 10,000 روپے پہ دے دو نا کہ یار ٹھیک ہے یہ مجبور ہے. یہ ہے. کل آپ دیکھیں گے چوک پہ پھر کھڑا ہوگا. کیوں؟ اس کا کاروبار بنا ہوا ہے. عادت بن گئی ہے. اور ناظرین کے لیے کہوں گا کہ جو مستحقین ہے سب سے اچھا اور بہترین صدقہ جو ہے دینا اگر ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دو. اپنے رشتہ داروں کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا آپ کو صلہ رحمی کا اور صدقے کا بھی. پھر اپنے اڑوس پڑوس میں دے کے پھر دوست و احباب میں دے کے جو مستحق ہے جو غریب ہے ہر معاشرے ہر محلے کے اندر ہر آدمی کو پتہ ہے کون کیا ہے تو اس کو دے کے وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ابھی رمضان جا رہا ہے اس میں فطرانہ لوگ دیں گے تو ابھی فطرانی کی اور راستے میں یا گلیوں میں آج کل جو گھومتے ہیں اس کو دے. بالکل اس کو دیں کہ جو مستحق ہے. کیونکہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے تحقیق نہیں کی اس کے بارے میں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں اور آپ نے دے دیا اور وہ مستحق نہیں تھا تو آپ کا فطران اور زکوٰۃ نہیں ہوتا. وہ آپ کے ذمہ باقی ہے. اور اگر آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ یا فطرانہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو اس وقت معاشرے کے اندر ہے زیادہ تر اس میں کیونکہ پہچان مشکل ہے لیکن زیادہ تر اس میں پیشہ ور لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں غیر مستحق ہے اور جو مستحقین ہے اس سفید پوش بیچاروں اس تک تو مال یا اس کا حق پہنچتا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس پر زور دیا ہے کہ جو مستحقین ہے اس کو خود پہنچائے اور جو اس قسم کے لوگ ہیں بالکل ٹک ٹاک ہٹے کٹے کمانے پر قادر ہے اس کو جیسے یہ روایت میں نے آپ کے سامنے کہی کہ اس کو آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ جائے اور مزدوری کریں محنت کریں اور اگر میں نے کچھ صدقہ خیرات کرنا بھی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں ایسے آدمی کا کروں کہ جو محنت کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور اس کی مدد بھی ہوگی اور میرا صدقہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک دفعہ پھر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. امپورٹنٹ ٹاپک. جی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومتی سطح سے لے کے انفرادی سطح تک ہم لوگ مانگنے کے عادی ہو چکے ہیں. اس چیز کو سوچئے گا.